لوگوں کو میسج یہ دینا چاہتا ہوں، پیغام یہ چھوڑنا چاہتا ہوں آخری وقت کہ لوگوں، جو دنیا روئے زمین کا بادشاہ تھا، جب وہ چلا تو اس سے کچھ نہ ملا، اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ جو پوری روئے زمین کا بادشاہ تھا، بتلاؤ جو اتنا بڑا بادشاہ وہ کچھ نہیں لے کے گیا تو یہ تھوڑی تھوڑی جگہ کے مالک کیا لے کے جانے والے؟ یہ دنیا کی بے ثباتی ہے، یہ دنیا اور خواہشوں کا انجام یہ ہے کہ بندہ خالی ہاتھ چل رہا ہوتا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آخرت اور دنیا دونوں کے بیٹے، دنیا کے بیٹے الگ ہیں، آخرت کے بیٹے الگ ہیں۔ فرمایا تم دنیا کے بیٹے نہ بننا، دنیا کی محبت میں نہ کھو جانا، دنیا کی رنگینیوں کے اندر اپنی آخرت کو نہ بھول جانا۔ فرمایا دنیا کا بیٹا نہ بن، آخرت کا بیٹا بن۔ فرمایا جو آخرت کو یاد رکھتے ہیں وہ دنیا سے دل لگایا نہیں کرتے ہیں، وہ دنیا کو اپنایا نہیں کرتے ہیں، کفایت ضرورت کے تحت لیتے ہیں، جتنی ضرورت ہوتی اتنا لے لیتے ہیں، باقی کی طرف وہ نگاہ اٹھا کے دیکھا نہیں کرتے ہیں، باقی وہ اگلے عالم کی تیاری کرنے لگ جاتے ہیں، اگلے جہان اپنی آخرت کو سنوارنے میں لگ جاتے ہیں، کیونکہ جو جتنا کما کے جائے گا اتنا طویل حساب بھی دینا پڑ جائے گا۔ تو فرمایا دنیا کے بیٹے نہ بننا، آخرت کے بیٹے بننا، کیونکہ دنیا تو آج نہیں تو کل ختم ہونے والی، کل نہیں تو پرسوں ختم ہو جائے گی۔ فرمایا دنیا تو کسی کے ساتھ وفا کرتی نہیں ہے، اور آخرت وہ ہے جہاں ہر ایک نے رہنا ہے، ہر ایک نے عبدالآباد تک، جہاں پلٹ کے کسی نے جہاں سے نہیں آنا وہاں رہنا ہے۔ اور فرمایا آج لوگوں کے پاس عمل کا وقت ہے، آج لوگوں کے پاس نیکی کرنے کا وقت ہے، عمل کا وقت ہے۔ آج تیرے اور میرے پاس وقت ہے کہ میں نماز پڑھ لوں، آج آپ کے اور میرے پاس وافر وقت دے دیا گیا ہے، قوت بھی عطا کر دی گئی، دانش اور سوچ بھی عطا کر دی گئی کہ بندے آج وقت عمل کا ہے، آج نیکی کا وقت ہے، آج اچھائی کا وقت ہے، آج بھلائی کا وقت ہے، آج تیرے گناہ سے بچنے کا وقت ہے۔ آج کی یہ قیمتی گھڑیاں جو اللہ نے تجھے عطا کر دی ہیں، ان قیمتی گھڑیوں کو رب کا کرم جان، اللہ کی طرف سے خاص فضل جان، اور جتنا حساب، جتنا عمل کر سکتا ہے، جتنی نیکیاں کر سکتا ہے، بندے اتنی نیکیاں کر لے، اور کل جا کے تجھے حساب دینا پڑے گا۔ کل جا کے تجھے، کل عمل کا وقت نہیں ملے گا، کل نیکی کا وقت، لمحات نہیں ملیں گے۔ لمحات نیکی کے ہیں تو آج ہیں، آج اگر کچھ کر سکتا ہے تو کر لے، ورنہ کل جا کے تو پریشان ہو جائے گا۔ کل تو عمل کی مہلت مانگے گا، تجھے عمل کی مہلت دی۔ کل تو نماز کی مہلت مانگے گا، تجھے نماز کا وقت نہیں دیا جائے گا۔ کل تو جا کر اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے التجا کرے گا کہ باری تعالیٰ مجھے ماں باپ سے نیکی کا وقت دے دے، مجھے آج وقت دے، میں اپنے نبی کی سنت پہ عمل کرنے والا بن جاؤں۔ لیکن کل جا کے عمل نہیں ہوگا، کل جا کے لوگوں سے حساب لیا جائے گا کہ بس آج ہم تمہارا دفتر، تمہارا نام اعمال کھول رہے ہیں، تمہارے سامنے رکھ رہے ہیں، آج سب کچھ کھول کے تیرے سامنے رکھ دیا گیا، بس آج خود تو ہی پڑھتا جا۔ اقرا کتابک، اپنی کتاب کو پڑھ۔ رب کائنات فرمائے گا کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، بندے اپنی زندگی کی کتاب کو خود تو پڑھ، ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کھول کے خلاصے سامنے لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج دعوت فکر دے رہا ہوں، مولا کائنات فرما رہے ہیں کہ آج عمل کا وقت ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے آج ہم کتنا عمل کر رہے ہیں، آج ہم کتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں، آج ہم کتنی نیکی کر رہے ہیں، اور اپنے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پہ کتنا عمل کر رہے ہیں۔ اگر ایک دن کا بندہ حساب کر لے، اسے سارا کچھ کھل کے سامنے آ جاتا ہے۔ تو لوگ الٹی چال چلتے پھر رہے ہیں، لوگ الٹے انداز سے چل رہے ہیں، لوگ عجیب زندگی گزار رہے ہیں۔ آج حساب و کتاب میں لگے ہیں، جب عمل کرنے کا وقت تھا
جب بھلائی اور نیکی کا وقت تھا، آج سارا دن دنیا کے حساب و کتاب میں اتنے آ گئے، اتنے چلے گئے، اتنا کچھ مل گیا، اتنا کچھ ضائع ہو گیا، اتنا کچھ آج دیا تھا اور اتنا کچھ لیا تھا۔ آج لوگ حساب و کتاب میں لگے ہیں اور عمل کو کل کے لیے ادھار چھوڑ رکھا ہے، کل کے اوپر چھوڑ دیا ہے، جب کل ہمیں وقت ہی نہیں ملے گا۔ تو فرمایا لمبی امیدوں کو نہ پالا کر، نہ خواہشات کے پیچھے چلا کر، یہ بندوں کو برباد کرتی ہیں، یہ اللہ سے بھی دور لے جاتی ہیں، انسانوں کی زندگیوں کو خراب کر دیتی ہیں۔ تو رب کائنات کہتے ہیں زر ہوں میرے حبیب نے چھوڑ دیجئے جو آپ کی بات کو نہیں مانتے، جو خواہشات کے پیچھے لگے رہتے ہیں، ہر وقت یہی کر رہے ہیں، اسی طرح کرتے جا رہے ہیں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 4 چیزیں بدبختی کی علامت ہیں۔ کتنی چیزیں بولیے؟ 4 چیزیں بدبختی کی علامت ہیں۔ جس کے اندر یہ 4 چیزیں پائی جائیں، اپنے آپ کو خوش نصیب نہ سمجھا کرے، بلکہ اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ طائب ہونا چاہیے، توبہ کیا کرے۔ اور پہلی چیز جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، آنکھ کا خشک ہو جانا ہے۔ دن رات گناہوں کے اندر گزرے، صبح بھی گناہ کے اندر، رات بھی گناہ کے اندر، صبح ہوتی ہے تو صبح کی نماز نہیں پڑھتے، شام ڈھلتی ہے تو رات کی نماز نہیں پڑھتے، دوپہر ہوتا ہے تو گناہ کے اندر اور غفلت کے اندر وقت گزار دیتے ہیں۔ فرمایا گناہ کر کے، بدکاریاں کر کے اتنا میل کر چکا ہے کہ کبھی آنکھ سے ایک ذرہ برابر، ایک قطرے کے برابر ایک آنسو بھی نہیں نکلا کہ کبھی تو سوچ آنی چاہیے تھی کہ میرے خدایا میری اتنی زندگی گناہوں میں گزر گئی، میں تیرے دربار میں توبہ کرنے آیا ہوں، میرے 70 سال گزر گئے، مجھے اپنی زندگی کا شعور نہ ملا، میرے 30 سال گزرے ہیں، میرے 50 سال گزرے ہیں، ہمیں شعور حیات نہیں ملا تھا، ہم تو غافل ہی رہے تھے، ہم تو دنیا کے پیچھے دوڑتے رہے تھے، ہم تو خواہشوں کے پیچھے دوڑتے رہے تھے، اور اس آنکھ سے ایک قطرے برابر بھی کبھی آنسو نکل کے اس کے دربار میں بہا بھی نہیں تھا۔ فرمایا آنکھ کبھی نہ روئے تو سمجھ لے بدبختی آ گئی ہے۔ آنکھ سے کبھی گناہوں کے اوپر آنسو نہ نکلے، کبھی تیری آنکھ نم نہ ہو، کبھی اس کے خوف سے، کبھی اس کی محبت میں، یا کبھی اس کے پیار کے اندر، یا اس کے ڈر اور عذاب کی وجہ سے بھی کسی بھی انداز میں تیری آنکھ سے کبھی قطرہ پانی بھی نہ بہے۔ فرمایا یہ بدبختی کی پہلی علامت ہے۔ رویا کر، کبھی کبھی بیٹھ کے تنہائی میں اس سے لو لگا کر، اپنے مولا سے رابطہ بحال کر کے، اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کے، اپنی غفلتوں کو، اپنے کرتوتوں کو سامنے رکھ کے اس کے دربار میں رویا کر۔ رونا نہ آئے، میرے کریم آقا فرماتے کہ رویا کرو، اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی صورت ہی بنا لیا کرو۔ اپنے گناہوں کو یاد کر کے ابکو، فرمایا رویا کرو، آنسو بہایا کر۔ اگر آنسو نہ نکلے کبھی، اتنی تیری آنکھ خشک ہو چکی ہے کہ تجھے کبھی اپنے گناہ کا خیال بھی نہیں گزرا ہے۔ فرمایا اگر تجھے خیال بھی نہ آئے، تیرا آنسو بھی نہ نکلے، فرمایا اگر آنسو نہ نکلے تو آنسو نکالنے والوں جیسی شکل ہی بنا لیا کر، رونے والی شکل ہی بنایا کر۔ ہر وقت کا ہنسنا تجھے برباد نہ کر دے، ہر وقت کا ہنسنا تجھے برباد نہ کر دے۔ تنہائی میں بیٹھ کے کبھی رو بھی لیا کر، تنہائی میں بیٹھ کے کبھی رویا بھی کر، کبھی آنسو بھی بہایا کر۔ تو فرمائیے بدبختی کی علامت ہے۔ اور دوسری بات ارشاد فرمائی، علامت 4 چیزوں کو بیان کر رہا ہوں۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دل کا سخت ہو جانا، دل کا سخت ہو جانا یہ بھی بدبختی کی علامت ہے۔ کبھی محبت کا خیال ہی نہ گزرا ہو، مولا کے پیار کا کبھی خیال ہی نہ گزرا ہو، کبھی دل نے اسے چاہا بھی نہ ہو، بس غیروں کی محبتیں اپنے اندر پالتا رہا، دنیا کے پیچھے دوڑتا رہا، اللہ کے غیروں کی محبتوں کے یہاں اس نے محلات بنا رکھے ہیں۔
جب غیروں کی محبت اور پیار کے دل کے اندر محلات آ جائے تو وہ کبھی دل میں آیا بھی نہیں کرتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر آتا ہے نا، یہ دل تو پتھروں سے او اشد قسوہ، پتھر نرم ہوتے ہیں، دل زیادہ سخت ہوتے ہیں، دل زیادہ سخت ہو جاتے ہیں۔ فرمایا دل کا سخت ہو جانا کہ کبھی بھی اسے خیال نہ گزرے، کبھی اس کے اندر اللہ کی محبت کا کوئی شائبہ بھی نہ گزرا ہو۔ فرمایا دل کے سخت ہونے کو اچھا نہ جان، اس کا علاج کر، اس کے اندر وہ خیال لا، اس کے اندر وہ باتیں لا کہ جو اس کی سخت زمین کو نرم کر دے، جو تیرے دل کی زمین اس طرح بنا کہ اللہ کی محبت کے بیج کو بونے والا ہو، اللہ کے پیار کو بونے والا، اللہ کے پیار کے پودوں کو بونے والا ہو۔ اپنے دل کو نرم کر، جب یہ نرم ہو جائے گا تو پھر آنکھ بھی پرنم ہو جاتی ہے۔ دل کو نرم رکھ کہ کبھی کبھی رویا کرے، کبھی کبھی اس کے خیالوں میں کھویا کرے۔ تو دل کا سخت ہونا، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ بدبختی کی علامت ہے۔ اور تیسری بات، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں امید کا لمبا ہونا یہ بھی بدبختی کی علامت ہے، یہ بھی بدبختی کی علامت ہے۔ بڑی لمبی لمبی امیدیں ہیں، اپنے فیوچر کی پلاننگ کی جا رہی ہے، اپنے آنے والے اوقات کے لیے سوچا جا رہا ہے۔ فرمایا 100 سال کے منصوبے ہی، 1000 سال کے منصوبے بنا کے بیٹھے ہیں۔ فرمایا ان منصوبوں کے اندر اتنے گم ہوئے، اگلی دنیا ہی بھول گئی، آخرت ہی بھول گئی۔ فرید الدین مسعود گنج شکر آپ ارشاد فرماتے ہیں کوٹھے منڈپ ماڑیاں اسار دے بھی گئے، کوٹھے منڈپ ماڑیاں اسار دے بھی گئے، کوڑے سودے کر کے خود گوری جا پئے، خود قبرستان تک پہنچے۔ ادھر منصوبے تھے کہ محلات بنے ہوں، کمپنیز بنا دی جائیں، کارپوریشنیں بنا دی جائیں، بڑے بڑے ادارے بارز وجود ملے آئیں، لیکن انصاف اس کا کتنا ہے کہ ادھر بندہ روح نکلی، ادھر 3 کپڑے ملے۔ روح نکلی تو کپڑے بولیے ہر ایک کو 3 ملے، روح نکلی 3 گز زمین مل گئی، نہ کوٹیاں ساتھ جا سکی، نہ خواہشیں جا سکی، نہ تمنائیں اسے بچا سکی، نہ آرزوؤں کے بڑے بڑے جو ڈھیر لگا رکھے تھے وہ دھرے کے دھرے رہ گئے۔ اور انسان بھرا میلہ چھوڑ کر، آباد دنیا کو چھوڑ کر، ہنسے بسے لوگوں کو چھوڑ کر، یہ سارا کچھ چھوڑ کر انسان قبر کے اندر جا پہنچا، اور وہاں قبر کی مٹی پھر انسان کے کام آ رہی ہے۔ فرمایا امیدیں چھوٹی رکھا کرو، امیدوں کو لمبا نہ کیا کرو۔ اور چوتھی بات میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دنیا کی ہرس کا پیدا ہو جانا۔ بندہ دنیا دنیا کرتا پھرے، دوڑتا پھرے۔ شداد نے جب 300 سال لگا کر اپنی جنت کو بنایا تھا، پورے عالم کے کاریگر بڑے بڑے صناع اکٹھے کر لیے، مستری انجینئر اکٹھے کیے، اور اکٹھے کر کے سب کچھ دے دیا کہ جنت بناؤ کیونکہ روئے زمین کا مالک اور خدا تو میں ہوں۔ جب 300 سال لگا کر جنت کو بنایا گیا، تعمیر کر دیا، آ کے وزیر اعظم نے کہا بادشاہ سلامت، مہربانی فرمائیے چل کے جنت کا مشاہدہ کیجیے، اس کا ایک بار ملاحظہ کر لیجیے، ایک بار چل کے وزٹ کر لیجیے۔ جس جنت کے لیے آپ نے بڑا سرمایہ صرف کیا تھا، پورے روئے عالم سے، روئے زمین سے اپنے کاریگروں کو بلایا تھا، بڑے بڑے صناع اور انجینئر بلا کے آپ نے زرے کثیر لگا کے وہ جنت کو بنایا تھا۔ عالم پناہ آج وہ جنت تیار ہو چکی ہے۔ آئیے اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ، اپنے امراء وزراء درباریوں کے ساتھ آؤ چلتے ہیں، چل کے اس کا ایک نظر مشاہدہ تو کر لیں۔ جب شداد جنت کے سامنے پہنچا، دروازے کے سامنے تو ملک الموت سامنے کھڑا تھا۔ جب اس کی نظر پڑی تو کہنے لگا جو سامنے کھڑا یہ تو قدم بھی نہیں اٹھانے دیتا، یہ مجھے اندر جانے نہیں دے گا، یہ مجھے آگے ایک قدم بھی جنت کی طرف نہیں جانے دے گا، یہ لگتا ہے مجھے لینے آیا ہے۔
یہ مجھے لینے کے لیے آیا، جس کو میں دیکھ رہا ہوں آخری وقت تھا، دیکھ رہا تھا، جسے میں دیکھ رہا ہوں یہ تو کسی کو چھوڑا بھی نہیں کرتا، یہ تو کسی کو رہنے دیتا نہیں ہے۔ بس وہاں سے اسرائیل آگے چلے، ایک قدم رکاب میں تھا، ایک رکاب سے نیچے تھا، زمین پہ لگا بھی نہیں تھا ایک قدم، تو اسی وقت روح کو قبض کر لیا۔ اور خواہش کتنی طویل چلی تھی، 300 سال کا کہ ارمان ایک لمحے کے اندر خاک کے اندر ملا دیے گئے۔ 300 سال کی خواہشیں فقط ایک گھڑی کے اندر ہمیشہ کے لیے سرد خانے کے اندر ڈال دی گئی۔ سرمایہ بھی ضائع چلا گیا، دل کے اندر بننے والے خیالات بھی ختم کر دیے گئے۔ فقط ایک نمائندہ ہی پہنچا تھا کہ بنانا تیرا کام تھا، دیکھنا تیرا کام نہیں ہے۔ ہم تجھے وہ جنت بھی نہیں دیکھنے دیں گے، ہم تجھے وہ خواہشوں کا اتنا بڑا انبار جہاں روپے پیسہ اور وقت بھی لگایا گیا تھا، ہم تجھے وہ دیکھنے بھی ایک نظر دیکھنے نہیں دیں گے۔ اسی وقت روح کو قبض کیا، ملک الموت لے کے چل پڑے۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ بہت نکلے میرے ارماں مگر کم نکلے، وہ خواہشیں دل کے اندر ہی مچلتی رہ گئی، انہیں کسی نے حقیقت تک پہنچنے نہ دیا، منصر شعور پر آنے نہ دیا گیا، اور بالکل پاس پہنچا کے ڈوری کو کھینچ دیا ہے، ڈوری کو کھینچ دیا گیا۔ بس اتنی مہلت تجھے ملی تھی، تجھے دیکھنا چاہتے تھے تم کرتے کیا ہو، تم کرتے کیا ہو۔ ہم تجھے دیکھ رہے تھے، ہم تجھے پرکھ رہے تھے، ہم تو تجھے جانچ بھی رہے تھے اور تجھے دیکھ رہے تھے کہ خواہشوں کے پیچھے دوڑتے ہو یا کہ اس رب رحمان کے پیچھے دوڑتے ہو۔ تو 4 چیزوں کی بات کر رہا ہوں۔ آنکھ کا خشک ہو جانا بدبختی کی علامت ہے، دل کا سخت ہو جانا، خواہش کا لمبا اور طویل ہو جانا، اور دنیا کی ہوس اور ہرس کا بڑھ جانا، یہ ساری چیزیں، یہ چاروں چیزیں انسان کو نقصان دیا کرتی ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ روایت فرماتے ہیں کہ میری امت کی اکثریت عمر ایوریج 60 سے 70 سال ہوگی۔ میری عمر کی اکثر لوگ 60 سے 70 سال گزاریں گے، یہ ایوریجن عمر ہے۔ اوسطاً عمر کا قاعدہ بیان کر دیا کہ 60 سے 70 کے درمیان رہیں گے۔ کوئی ہوگا جو ان سے آگے جائے گا، کوئی ہوگا جو ان سے آگے جائے گا۔ وہ ایک روایت کے اندر آتا ہے، نوح علیہ السلام کے پاس ایک بڑھیا عورت پہنچی، اس نے کہا اللہ کے نبی دعا کر دیجئے۔ فرمایا کیا دعا کر دوں؟ اس نے کہا جی میرے بچے کوئی 100 سال کی عمر میں مر جاتا ہے، کوئی 200 سال کی، کوئی 300 سال کی عمر میں مر جاتا ہے، دعا کیجئے رب کائنات انہیں طویل عمریں عطا کرے، کیونکہ اس وقت عمریں زیادہ تھی۔ 1450 سال تو نوح علیہ السلام کی اپنی حیاتی مبارک تھی، عمر پاک تھی۔ تو آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ وہ میری بچوں کی عمریں طویل کر دے۔ تو اللہ کے نبی تو جانتے تھے، فرمایا بی بی تو 100-200 سال کی بات کرتی، آخری زمانے میں ایک امت آئے گی جن کی عمریں 60 سے 70 سال ہوں گی، جن کی عمروں کا انداز یہ ہوگا، اوسط اور ایوریج یہ ہوگی کہ 60 سے 70 کے درمیان رہیں گے، اور تو 100-200 سال کو عمر مختصر عمر کہتی ہے۔ اس بی بی نے پھر سوال کر دیا، حضور جن کی عمریں 60-70 سال ہوگی وہ تو جھونپڑیاں بنا کے رہیں گے، وہ تو پھر مکان بھی نہیں بنائیں گے، وہ تو اپنی رہائش کو بھی تعمیر نہیں کریں گے۔ جسے پتا ہوگا کہ میں 60 یا 70 سال گزاروں گا، اس سے زیادہ اور طویل عرصہ تو مجھے ملنے والا نہیں ہے، مجھے دیا ہی نہیں جائے گا۔ تو حضور ایسے لوگ تو عمر اپنے کوئی منصوبے نہیں بنائیں گے، وہ تو کہیں کٹیا جھونپڑی ڈالیں گے اور اسی میں رہنے لگ جائیں گے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں چل پڑیں گے، یہ جہاں ہمارا تو ہے ہی نہیں۔ تو آپ اللہ کے نبی نوح علیہ السلام ارشاد فرمانے لگے بی بی وہ جھونپڑیاں نہیں، بڑے بڑے محلات بنائیں گے، بڑی بڑی کوٹھیاں بنائیں گے، بڑے بڑے منصوبے بنائیں گے، اور بڑے بڑے مکان تعمیر کریں گے، بڑی بڑی خواہشوں کو پالیں گے۔
اور وہ مکان اور وہ خواہشی وہ یا تو دھری کی دھری رہ جائیں گی یا وہ ادھوری کی ادھوری رہ جائیں گی، اور اپنی وہ 60 سے 70 سالہ عمر گزار کے پھر رب کے دربار کی طرف چلے جائیں گے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہلے متنبع کر رہے ہیں، پہلے ہمیں بتا رہے ہیں، پہلے سب کچھ کھول کے بیان کرتے جا رہے ہیں کہ عمریں کتنی ہوں گی؟ بولیے 60 سے 70 سال کی، منصوبے 1000 سال کے ہوں گے، اتنے اتنے طویل منصوبے بنائیں گے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں واعظ فرمایا، ہمیں خطاب فرمایا، تو ارشاد فرمایا، اے وہ انسان جس کی انتہا موت ہے، جس کا معال کار موت ہے، جس کا انجام کار موت کو بنایا گیا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، رب کہتا ہے جو بھی آیا وہ مرے گا ضرور، اس نے موت کا ذائقہ لینا ہے، موت کو چکھنا ہے۔ فرمایا ابن آدم جتنے بھی آئے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک، اور پھر آج سے لے کے قیامت تک، ہر انسان کا انجام موت ہے، اس کی انتہا موت ہے، اس کا آخری فعل فقط موت ہے کہ روح اور جسم جدا کر دیے جائیں گے۔ آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ وہ انسان جس کا آخری کام اس کی موت ہے، اور اگلی بات ارشاد فرمائی آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اے وہ انسان جس کی آخری منزل قبر ہے، جس کی آخری منزل بولیے قبر ہے۔ آپ کی آخری منزل بھی قبر ہے، میری آخری منزل بھی قبر ہے، جس کا آخری فعل موت، جس کا انجام اور انتہا موت، اور موت کے بعد فرمایا جس کا آخری ٹھکانہ اور آخری منزل اللہ رب العزت نے قبر کو بنایا ہے۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، فرمایا اے بندے تو نہیں جانتا تیرا آخری کپڑا کفن ہے، جس کا آخری پردہ اور سطر کفن ہے، جس کا آخری پردہ اور سطر بولیے کفن ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، مرد بھی ننگے ہوتے جا رہے ہیں، عورتیں بھی ننگی ہوتی جا رہی ہیں، آج کو حجاب کرنے کو تیار نہیں، بیٹی کو پردہ کرانے پہ تیار نہیں، اہلیہ کو سجا بجا کے بازاروں کی زینت لے کے پھرتے ہیں۔ بیوی سے کہا جائے بیٹے پردہ کر لے، تو پردے کی چیز ہے، وہ دوسرے سے تیسرا کپڑا لینا پسند نہیں کرتی۔ اس وقت کیا کرے گی جب اپنے ہی ایک بھی نہیں، دو بھی نہیں، تین بھی نہیں، اسی عورت کو 5 کپڑے پہنا دیں گے۔ آپ اندازہ لگائیں کتنا فرق رکھا گیا ہے کہ جس عورت کو 5 کپڑے پہنائے جاتے مرنے کے بعد بھی، وہ دنیا میں پردہ کرنے پہ راضی نہیں ہے۔ اس کے وجود کے ایک ایک حصے کا الگ الگ کپڑا بنایا گیا، یہ پردے کے قابل تھی دنیا میں بھی، اور مرنے کے بعد بھی پردے کے قابل ہے، یہ سطر کے قابل ہے۔ اسے مردوں کی طرح 3 کپڑے نہیں پہنانے، اسے 5 پہنانے، تاکہ پتہ چلے، اس کا فرق ہو جائے کہ یہ عورت ہے وہ مرد ہے۔ تو میرے آقا فرما رہے ہیں جس کا آخری پردہ اور سطر اور کپڑا اس کا کفن ہے، اس کا بولیے کفن ہے۔ یہ باتیں ارشاد فرما رہے ہیں، اور فرمایا وہ انسان جس کا آخری تکیہ مٹی ہے، جس کا آخری تکیہ مٹی ہے، جہاں جا اس کی کمر لگے گی۔ جو بندے مٹی جسم پہ لگنے نہیں دیتے، آخری ٹھکانہ مالک نے مٹی بنا دیا، صرف کفن ہوتا ہے، نیچے کوئی اور چیز رکھی نہیں جاتی، رکھنے کا حکم بھی نہیں ہے۔ آخری ٹھکانہ آپ کو اور میرا مٹی کو بنایا گیا، اور ساری عمر ہم مٹی کے کو جسم پہ لگنے نہیں دیتے، مٹی اور زمین پہ بیٹھنا گوارا نہیں کرتے ہیں کبھی بھی، اور آپ کو اور میرا ٹھکانہ آخری اس مٹی کو بنایا گیا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں اگلی بات، کپڑے جس کے ساتھی ہوں گے، وہ انسان کپڑے جس کے پڑوسی ہوں گے، کیونکہ جب بندہ قبر میں جاتا ہے سوائے کپڑوں کفن کے اور کچھ لے کے بولیے، ساتھی تو وہی ہیں، ساتھی تو وہی ہیں، پڑوسی بھی وہی ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ کپڑے جس کے پڑوسی ہیں، اور وہ انسان جس کو منکر اور نکیر ان قریب ملنے والے ہیں، ان قریب ملنے والے ہیں۔ جب انسان قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی حدیث یاد آ گئی،
ملک الموت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے پاس آئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا ملک الموت مجھے اپنی اصل شکل تو دکھا، جب تو روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے وہ انداز تو دکھا۔ اس نے کہا جی میرے انداز الگ الگ ہیں، نیکوں اور مومنوں کی روح الگ انداز میں قبض کرتا ہوں، کافر اور بروں کے الگ انداز میں قبض کرتا ہوں۔ فرمایا دکھلاؤ تو صحیح۔ جب دکھلایا مومن کے لیے آیا تو بڑی خوبصورت شکل میں آیا، پھر پلٹ کے جب دوسرا رنگ دکھایا اور انتہائی بھیانک شکل میں آیا، اتنی ہیبت ناک شکل تھی، ابراہیم علیہ السلام دیکھتے ہی بے ہوش ہو گئے، اللہ کے نبی دیکھتے ہی بے ہوش ہو گئے، ہوش و حواس ختم ہو گیا۔ جب دوبارہ ہوش میں آئے تو فرمانے لگے روح کا نکلنا تو بعد کی بات ہے، تجھے دیکھ لینا ہی کافی ہے، تیرا بھیانک انداز ہی کسی کے لیے کافی ہے، باقی مراحل تو بات کے ہیں، تمہارا فقط چہرہ اس انداز میں دیکھ لینا سب سے بڑا عذاب یہی ہے کہ اتنی بھیانک شکل کوئی برداشت نہیں کر سکے گا۔ تو ادھر وہ بھیانک شکل میں آتا ہے جب نکیرین آ جاتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں اتنے بڑے ناخن لے کے آتے ہیں، اتنی بھیانک شکل لے کے آتے ہیں، زمین کو اپنے ناخنوں سے کوریدتے ہوئے کھرچتے ہوئے اس کی قبر کے اندر آتے ہیں۔ فرمایا اگر بھیانک شکل میں آ جائے مردہ کبھی برداشت کر سکتا ہی نہیں ہے۔ اندازہ لگائیں اس مکان کے اندر کوئی جن کا شوشہ چھوڑ دے بندے سارے ہی، یہاں جن آ گیا، یہاں سے تو نکل سکتے ہیں، یہ تو نظر بھی نہیں آتا، وہ تو ان آنکھوں سے دکھائی دے رہے ہوں گے، نظر بھی آ رہے ہوں گے، اور راستے بھی سارے بند ہوں گے، راستے بھی سارے بولیے بند ہوں گے، نکلنے کا راستہ نہیں ہے، نہ آواز باہر جا سکتی ہے، نہ نیچے والے اوپر آ سکتے ہیں، نہ اوپر والے نیچے جا سکتے، نہ آپ کی اور میری آنکھ اس کا مشاہدہ کر سکتی ہے، نہ ان کی مدد کی جا سکتی ہے۔ تو فرمایا جسے عنقریب منکر اور نکیر ملنے والے ہیں، اور اے وہ بندہ جو بہت جلد اس دنیا کو الوداع کہنے والا ہے، اس دنیا کو چھوڑ دینے والا ہے، کیونکہ جو بھی آیا وہ یہاں رہا، کوئی آج چلا کوئی کل چلا، شب روز لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں، ہر کوئی آیا ہے، آج آپ اور میں ہیں چلے جائیں گے، پہلے آئے تھے وہ چلے گئے، بعد میں آنے والے وہ بھی چھوڑ کے اس کائنات کو چلے جائیں گے، سب کچھ چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ انسان کی حقیقت یہ ہے کہ آپ اور میں اس دنیا کو عنقریب سی آف کرنے والے ہیں، الوداع کہنے والے ہیں۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اگلی بات ارشاد فرمانے، طویل حدیث مبارکہ ہے، اے وہ لوگ جو دن کی ابتدا کرتے ہیں شام کو پاتے نہیں ہیں، صبح کو دیکھتے ہیں شام تک پہنچتے نہیں ہے، شام ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جاتے ہیں، شام ہونے سے پہلے ختم۔ اسی بات کی طرف عارف کشمیر نے پنجابی کے اندر ارشاد فرمایا تھا، لوئے لوئے بھر لے کڑیے جے تو بھانڈا بھرنا، لوئے لوئے بھر لے کڑیے جے تو بھانڈا بھرنا، شام پئی بن شام محمد گھر جاندی نے ڈرنا، شام پئی بن شام محمد۔ میرے آقا فرما رہے صبح کو دیکھتے ہیں شام کو دیکھتے، ابتدا تو کر لیتے ہیں، ابتدا تو کر لیتے ہیں، انتہا ہوتی نہیں ہے۔ شاہ صاحب تشریف لائے، آگے آ جائیں۔ صبح کر لیتے ہیں، شام ہوتی بولیے نہیں ہے۔ تو جو شام کر لیتے ہیں، جو شام کر لیتے ہیں، جو رات کے اندھیروں کو دیکھ لیتے ہیں، فرمایا وہ انسان کبھی دن کی روشنی کو دیکھا نہیں کرتے ہیں، وہ صبح کو نہیں دیکھتے ہیں۔ فرمایا انسان کی حقیقت تو یہ ہے۔ اور کتنے لوگ ہیں، اگلی بات ارشاد فرماتے ہیں، جو کل کا انتظار کرتے ہیں لیکن کل کو پاتے کل کبھی ملا ہی نہیں ہے، کل آنے سے پہلے ہی مسافر ہو جاتے ہیں، کل آنے سے قبل ہی دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کل کس نے دیکھا ہے؟ کوئی دیکھ سکتا نہیں ہے، کسی کو یقین بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں اگر تمہارے دلوں کے اندر یقین کامل ہو جائے کہ موت نے آ کر رہنا ہے، اور تمہیں اپنی موت کا یقین ہو جائے، تو اتنا طویل واعظ اور خطبہ ارشاد فرما کے سید الانبیاء ارشاد فرما رہے ہیں، اتنی طویل باتیں اور پیاری باتیں
ارشاد فرما کے فرما رہے لوگوں تم کبھی لمبی خواہشوں کے پیچھے نہ دوڑتے، تمہارے دلوں کے اندر کبھی طویل خواہشیں نہ آتی، تم خواہشوں کو کم کر دیتے اور تم دنیا کے پیچھے کبھی نہ دوڑتے، تم تو اپنی قبر کی تیاری کرنے لگ جاتے، تم تو اپنے کل کے لیے ساز و سامان تیار کرنے لگ جاتے۔ لیکن کیفیت اور عالم یہ ہے، سب کچھ جاننے کے باوجود، سب کچھ سن لینے کے باوجود، سب کچھ پڑھ لینے کے باوجود ہماری غفلت کا عالم یہ ہے کہ ہمارے کانوں پہ جو بھی نہیں رینگتی ہے۔ رب کائنات تو فرما رہے انہیں کھانے پینے دو، فسوف یعلمون، میرے حبیب یہ ان قریب سب کچھ جانیں گے، یہ ان قریب سب کچھ کھلا ہوا اپنے سامنے پالیں گے، اور پھر وہاں جا کے افسوس کریں گے، اور پھر عمل کے لیے وقت مانگیں گے، جبکہ آج انہیں ہم نے عمل کے لیے وقت دے دیا ہے، کل یوم حساب ہوگا تو یہ الٹی باتیں کریں گے، یوم حساب کو جا کے عمل کی خواہشیں کریں گے، لیکن انہیں کچھ دیا نہیں جائے گا، انہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، وہاں جا کے سب کچھ ختم کر دیا جائے گا۔ اور وہب ابن منبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں تم عمل کے بنا حساب کی امیدیں رکھے پھرتے ہو، عمل کرتے نہیں اور اچھے حساب کی آس لگائے پھرتے ہو۔ صحابی رسول روایت کر رہے ہیں وہب ابن منبہ عمل پلے نہیں ہے، نماز پڑھتا کوئی نہیں، اللہ کی بات کو مانتا کوئی نہیں، سنت مطہرہ پہ چلتا کوئی نہیں، نیکی ہماری زندگی میں خال خال نظر آتی ہے، کبھی کبھی نظر آتی ہے، زندگی شیطانی راستوں پہ چل رہی ہے اور شیطان کے پیچھے چلتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں، اور امید اچھے عمل کی رکھ رہے ہیں، ہمارا انجام اچھا ہو جائے گا، ہماری آخرت اچھی ہو جائے گی۔ تو آپ پیغام یہ دینا چاہتے ہیں آخرت اس کی اچھی ہوگی جس کے دنیا میں اعمال اچھے ہوں گے، جس کے اعمال بہتر ہوں گے۔ جو بندہ اعمال کو بہتر رکھتا ہے پھر آخرت اس کی جا کے اچھی ہو جاتی ہے۔ تو آج وقت ہے خواہشوں کو لگام دے لیں، دنیا سے اتنا تعلق بنا لیں، اتنا تعلق رکھ لیں جتنا ہم نے دنیا میں رہنا ہے، اور آگے کے لیے اتنی تیاری کر لیں جتنا ہم نے آگے جانا ہے، یا جہاں ہم نے جتنا رہنا ہے، جتنا عرصہ وہاں گزارنا ہے، اتنا عرصہ اس کے لیے اتنی تیاری کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں لمبی خواہشوں سے محفوظ فرمائے اور اپنی اور اپنے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور اتباع و اطاعت نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین۔